انسان کے دل میں نیکی اور خیر کے جتنے بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل کے اندر سختی ہو، اس کا دل کسی بھی وجہ سے دوسروں کے بارے میں نرم جذبات نہ رکھتا ہو تو بہت ساری خیر کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کی بھلائی تب کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھا تب سوچتا ہے، کسی کے درد کا احساس تب کرتا ہے جب اس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی بھی تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کی طبیعت سخت ہوتی جائے، مزاج گھٹن والا ہوتا جائے، تو انسان ان سارے معاملات سے دور ہٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سخت دل والے لوگ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ وہ رشتے، جن رشتوں میں حسن پایا جاتا ہے، جن رشتوں میں قرار پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے، ان رشتوں سے بھی انسان دور ہٹتا ہے۔ کیوں کہ دل سخت ہے، مزاج تلخ ہے، طبیعت ترش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو محبوب کیسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ یہ جو آپ کے مزاج میں کرم آیا، رحمت آئی، آپ اپنے غلاموں کے حق میں اس قدر زیادہ نرم ہوئے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے امت کے لیے۔ محبوب کیسی اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ ضرور آپ کے گرد سے پریشان ہو جاتے، پریشان ہوتے یہ لوگ۔ آپ پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے غلاموں کے حق میں آپ کے دل کو نرم فرما دیا۔ میں نے دیکھا ہے نرم دل آدمی بعض اوقات کچھ نقصان بھی اٹھاتا ہے، دھوکے بھی کھاتا ہے، سیاست کا شکار بھی ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ نرم جو ہوا، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دیکھا میں نے کس طرح سے اس کو بنا لیا ہے اور کس طرح سے میں نے کام لے لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور لوگ اسے بیوقوف سمجھ لیتے ہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہوتا، پتہ اسے سارا ہوتا ہے، عقل اسے ساری ہوتی ہے، باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نرم دل ہوتا ہے تو اس نرم دلی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے پتہ نہیں، اسے پتہ سارا ہی ہے۔ اٹ سٹ تے پکڑا کو آر گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں، خبر ہے، پتہ ہے، علم ہے، جانتے ہیں، کیا کریں، مزاج نرم ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کے ناک میں نکیل ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں کھڑا کرو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن ہے، نرم دل ہے۔ لوگ سمجھتے ہو میں نے مشورہ دیا تھا مان گیا، اور بھائی وہ مان اس لیے گیا ہے کہ مزاج کا نرم ہے، ورنہ آپ اور مشورہ، ورنہ آپ اور آپ نے اپنی حیثیت جان لی، آپ کے کہے پہ لگ گیا، مانا کیا ہو؟ وہ تو مزاج میں نرمی ہے، طبیعت میں نرمی ہے۔ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو 1.5 منٹ میں یاد کرایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں 1 منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ آپ چالاکی کر رہے ہیں، آپ تیزی دکھا رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ نے کامل مومن بنایا ہوتا ہے، بعض لوگ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر چشم پوشی کریں، پردہ پوشی کریں تو یہ تیری چلاکی کا کمال نہیں، یہ ان کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی نرمی کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام نفل زیادہ پڑھنے لگ جاتا نا، عبادت زیادہ کرتا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں نے طریقہ بنا لیا، جس کو آزاد ہونا ہوتا وہ ذرا نفل زیادہ پڑھتا، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ رب کے بندے ہیں نا، ذرا سوچ دیکھو، معیار دیکھو۔ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے ان کی کمزوریوں کی۔ تو حضور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کچھ دن نفل پڑھتے ہیں اور بعد میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آپ سے وہ انعام لے لیں، آزاد ہو جائیں۔ فرمایا مجھے پتہ ہے۔ تو حضور پھر
فرمایا رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، ہم تیار ہیں دھوکہ کھانے کے لیے۔ کوئی تیرے نام پہ دھوکہ دے نا تو تیار ہیں۔ طبیب کو پتہ چل گیا ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگا، اب وہ تیرے نام سے دوائیاں دیتا ہے، اسے خبر ہے نا اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، تو بسم اللہ آئے نا، تیار ہے دھوکہ کھانے۔ تو میرے عزیز، مزاج کی نرمی، اس کے لہجے کا خوبصورت ہونا بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ نرم دل ہے، وہ انکار ہی نہیں۔ جو کسی نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی حرج نہیں۔ بڑے بڑے مناسب والے لوگ میں نے دیکھے ہیں، مزاج کے نرم ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہو دیکھو، میں بہت سارے دوستوں کو میں جانتا ہوں، ان کی آپ کبھی باتیں سنیں تو مدعی بھی خود، وکیل بھی خود اور جج بھی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میں آیا ہوں، اب آپ نے جواب میں یہ کہنا ہے اور نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ آپ سے وہ ملیں گے تو آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، انہیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن رہ سب سے پیچھے گئے کیونکہ چالاک ہے، نرم دل نہیں۔ اس کی بارگاہ میں مقام کس کا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو جنتی ہیں ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ فرمایا جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے، سیدھے سادے درویش لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے اور کواڑ کھول دیے جائیں گے کیونکہ بھولے ہیں، نرم دل ہیں، مزاج میں ٹھنڈک۔ ایسا نہیں کہ زمانے کی اتار چڑھاؤ کا پتہ نہیں، بس ویسے ہی سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے۔ یہ محبت دا جھگڑا ہے جڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، جھگڑ کے پیار کرنا ہے، اس سے یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مزاج میں نرمی لائیں۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں طبیعت میں نرمی نہیں لوگوں کے، احساس نام کی چیز نہیں۔ میرے سے میری زندگی شروع ہو کر میرے اوپر میری زندگی ختم ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ خدمات میں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں زندگی میں سب سے زیادہ زیادتیاں میرے ساتھ ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں میں ہی سب سے زیادہ مظلوم ہوں، میری ہی قدر نہیں کی گئی۔ ہم سب اسی ذہن کے ہو گئے، صرف ہم ہی تھے جو ٹھیک تھے، باقی جو ملا غلط ہی ملا۔ یاد رکھیں اپنے مزاج میں اس طرح کا رویہ پیدا کر کے ہم نے سختیاں پیدا کر لی ہیں، احساس نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دل سخت کیسے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ زیادہ نہیں ہنسنا، ساری قوم کو لگا نہیں دیا شغل میلے پہ۔ ہمارے بچے اکٹھے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہنستے ہی تو ہیں۔ کون سی حکمت کی بات ہوتی ہے ہماری مجالس میں؟ کون سی تقوی کی بات ہوتی ہے؟ ساری زندگی شغل میلہ بنا لیا ہم نے۔ یہ دل سخت کرتا ہے ہنسنا۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہوں، معنی خیز ہوں، حکمت امیز ہوں، تھوڑے جملے ہوں، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ میرے عزیز، یہ بہت بدگمانیاں، بہت ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم فل کر رہا ہے بچہ، تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ کہنے لگی جادو کرا کے، تویز کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے۔ کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں۔ اور وہ بیچارہ
یعنی چچی کو دشمن تھوڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے. ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے. تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے. وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے. کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے. مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں. یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں. آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے. وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا. کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے. کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کریں نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا. تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں خیر کتنی ہے اس امت میں. غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے. اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے. اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں. اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے. جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے. مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ، یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنے شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی ہے، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا. آخر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا. کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے، مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا.